بس تیرا گرم کامل ہو یا شامل ہو یا غوث، اے رضا یوں نہ بلکھ، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تیرے نظر سے پھیرو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث؟ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مجھے آواز دے مشرق سے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اور جو ہے رجال الحق ان کے پاس جب قضاء و قدر کا معاملہ آتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں میرے علاوہ کہ میں اس کو میرے لیے کھولا جاتا ہے روزن، میں اس میں داخل ہوتا ہوں اور پھر میں اس سے لڑتا ہوں حق کے ساتھ میں، حق کے لیے میں لڑتا ہوں۔ مرد وہ ہے جو اس سے لڑے۔ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن ایک قضا معلق جو کنڈیشنل ہے، ایک شبیہ مبرم ہے کہ صفحہ ملائکہ میں وہ مبرم کی شکل میں ہے، لیکن اولیاء اللہ کو اور پھر حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار سبحان اللہ ان کو خبر دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ اس کے موافق نہ ہو بلکہ اس سے لڑے۔ تو ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ حضرت احمد دباس 521 ہجری میں انہوں نے ایک تاجر کو دمشق کی طرف جانا تھا، تو دمشق کی طرف جانا تھا تو اس کو بتایا کہ تو جائے گا تو قتل کیا جائے گا، تیرا مال لوٹ لیا جائے گا۔ جانے کا مشورہ نہیں دیا، اس کو منع کیا، لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا تو جا، سبحان اللہ، تجارت کر سبحان اللہ وہاں سے۔ تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ وہ ایسا ہی ہوا، وہ گیا، تجارت میں نفع ہوا، وہ لوٹ کے آیا تو اس نے کہا تو کیا معاملہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو جو معاملہ تھا جو اس کے ساتھ میں ہونا تھا اس کو آپ نے ایسی دعا کی کہ وہ خواب میں ہو جائے، سبحان اللہ، جاگتے میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، تیر نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہے یا غوث علم؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے آپ کے بچپن کا، حضور تاج الشریعہ سے اور بہت سارے علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن کے دور میں عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ابن سقا اور حضور غوث اعظم تو ایک اس وقت کے غوث تھے، ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہ وہاں جائیں گے تو ان کے ہاں حاضری دیں گے، تو نکلے۔ ابن سقا جو تھا وہ اس نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں سوال کروں گا، عبداللہ نے دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اے عبد القادر تم کیا کرو گے؟ معاذ اللہ، میں سوال کروں گا نہ، میں ان کی زیارت کروں گا۔ وہاں پہنچے، مکان میں تھے نہیں، پھر وہیں اسی جگہ وہ دکھے وہ بزرگ اور ان کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کیا ابن سقا تو یہ کہتا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے؟ سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور عبداللہ تم نے یہ کہا کہ تم دیکھو گے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے کہا یہ کہ میں تیرے چہرے میں کفر کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں، جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں، اور ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا تمہارے کانوں کی لو تک آئی، لیکن جو
حلاوت ہے عبادت کی حلاوت اور ایمان کی حلاوت وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اور حضور غوث اعظم کا سب کو معلوم ہی ہے. وہ فرمایا اے بیٹے اے عبد القادر تمہارے ادب نے اللہ و رسول کو خوش کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں کل تم بغداد میں اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر سب جھکا لیں گے گردنیں. ہاں تو ان کا معاملہ تو سب نے دیکھا کہ کیا ہوا حضور غوث اعظم نے ویسا ہی ہوا. اور ابن سقا جو بہت بڑا عالم ہوا بہت بڑا مناظر ہوا اور بہت وجیح تھا اور بلاغت میں بہت اس کا نام ہوا. مناظرے میں سب کو چپ کر دیتا. بادشاہ نے اس کو بھیجا روم کی طرف. وہاں سے پادریوں سے مناظرہ کیا سب کو چپ کر دیا. دعوت کی اس کی دعوت کی تو اس بادشاہ کی شاہ روم کی بیٹی پر اس کی نظر پڑی اور اس نے کہا کہ مجھے اس سے رشتہ کر دو. تو اس نے کہا عیسائی ہو جا میں تیری شادی کر دوں گا. اس نے عیسائی ہو گیا مذہب چھوڑ دیا. پھر اس کا عالم یہ ہوا کہ بعد میں اس کو ایک ایسی ذلیل اور لوگوں میں نفرت پیدا ہو ایسی اس کو بیماری ہوئی. اس کو سڑکوں پہ ڈال دیا گیا. کوئی اس کو پہچانتا نہیں. جب ادھر کا ایک شخص گزرا تو اس نے پاس میں پہنچا اور پاس میں پہنچ کے اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی ابن سقا ہو؟ ہاں وہی ہو. ارے تو قرآن کا حافظ تھا تیری یہ حالت ہے تو کچھ پڑھ. اس نے کہا کچھ یاد نہیں کچھ یاد نہیں صرف سوائے اس کے ربما یود الذین لو كانوا مسلمين ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تاج الشریعہ بھی اسی کو فرماتے ہیں. ہاں عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. کافر یہ تمنا کریں گے کہ وہ کاش وہ مسلمان ہوتے. صرف اس کو یہ یاد تھا. اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ تھا ایسا لیکن اس کا یہ ماننا تھا کہ اس غوث کی بد دعا مجھے لگ گئی. ہاں تو بزرگوں سے گستاخ نہ ہو بزرگوں سے محبت کرنے والے بنو کیونکہ جو بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. ان کے دامن سے وابستہ جو رہتے ہیں اور جو ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایمان سلامت لے کے جاتے ہیں. لیکن جو بزرگوں کے گستاخ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ پھر آئیں بائیں رہتا ہے. بزرگوں سے گستاخی جو ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہنے دیتی اس کو دین پر بلکہ وہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ ایک حدیث میں یہ آیا سرکار نے فرمایا حضرت جبریل کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے تو تمام روئے زمین پر اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے. ہر چھوٹی بڑی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو اس کا دوسرا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے غضب فرماتا ہے تو اس کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے غضب فرماتا ہے تو ساری مخلوق اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ مخلوق اللہ کی تو اس کا دل بھی اسی کی مخلوق ہے اس کی زبان بھی اسی کی مخلوق ہے اور یہ دماغ بھی سارا جو کچھ ہے وہ مخلوق اسی کی ہے. تو اس آدمی میں عقل سلیم جو ہوتی ہے وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے سلام کر کے نکل جاتی ہے. انا تیرے ساتھ میں ہے میں تجھ کو چھوڑتی ہوں اور تو بزرگ کا گستاخ ہوا اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے جو دل میں بات چھپی ہوتی ہے وہ زبان پہ نکلتی ہے اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ فرمایا چوں خدا خواہت کہ پردہ کس درد. جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ چاک کر دے مخلوق میں دکھا دے تو پھر اللہ کے بزرگوں کا اللہ کے نیک بندوں کا اور علماء ربانیین کا تان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ ان کا گستاخ ہوتا ہے اور مخلوق اس کو پہچان جاتی ہے یہ گستاخ ہے اس سے ہوشیار رہنا. سبحان اللہ. اور
फिर उनका मामला जो हुआ अब्दुल्ला का, वो तो मालूम है कि अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं गवर्नर हुआ, ये हुआ, लेकिन जो एक इबादत की हलावत है वो उलमाए रब्बानीन औलिया अल्लाह के नेक बंदे वो जानते हैं। जो उसमें मशक्क़त होती है, जो उसमें उनको लुत्फ आता है और जो उनको मज़ा मिलता है, वो वही जानते हैं। इनको वो नहीं हुआ, इनको हर वक्त मुकदमे का ख्याल, ये ख्याल दिमाग में उनको ये रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुजुर्गों का गुस्ताख ना रखे, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाला रखे। और जब उस पे मोहब्बत पे कायम रहोगे और उस पे जो उनकी तालीमात हैं उस पर चलोगे और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है और जो अहकाम है उस पर कायम रहोगे, बात यह है जन्नत किसकी जागीर है? बिल्कुल बेशक सुन्नी की जागीर है, सुन्नी जन्नत में जाएगा। लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं तो उन्होंने अपना अमल करके दिखाया, नमाज पढ़ के दिखाई, और जो गुस्ताख हैं उनसे नफरत जैसी थी वैसी करके दिखाई और वैसा बताया। तो बात क्या है कि मासियत से बच, इज्तिनाब कर, अल्लाह की मासियत से बच और ताआत में डूब और उनके जैसा बनने की कोशिश कर, उनके कदमों पर चलने की कोशिश कर, उस पर चल, क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वही नहीं बहकेगा, वरना इस सिराते मुस्तकीम जो है सीधे रास्ते पर शैतान भी बैठे हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, आओ हमारी तरफ आ जाओ, आओ हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन जो बुजुर्गों ने दिखा दिया और उनके नक्शे कदम पर चला, और सुनो साफ साफ एक बात और सुन लो, जो जमीन के ऊपर है ताज शरिया का ये पैगाम है और तमाम बुजुर्गों का ये पैगाम है, जो जमीन के ऊपर है और जो जमीन के अंदर हक की तालीम देते हुए, सच की तालीम देते हुए इस दुनिया से चले गए। अब वो ऐसा सच है जो बदल नहीं सकता। हाँ, जमीन पर रहने वाला अल्लाह महफूज रखे बदल सकता है, लेकिन जो जमीन के अंदर चला गया हक की तालीम देते हुए वो बदल नहीं सकता। तो अब जो भी है कहीं पर हो वो उसको इसी तौर पर देखा जाएगा। जो जमीन के अंदर बुजुर्ग चले गए उनके नक्शे कदम पर है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए बुजुर्गों की तालीम बहुत है बस। बेशक। और फिर ये तालीम देते हुए गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चलते, खुल्द वाह है। हाँ, उस पर चलोगे और मासियत से बचोगे अगर उस पर मुसिर ना रहे। क्यों? बात यह है कि उसके लिए शफाअत के लिए ईमान जरूरी है, ईमान होना जरूरी है। और आदमी गुनाहों पर मुसिर हो, उसी पर मुब्तला रहे, बार बार करता रहे, तौबा भी ना करे, और तो खदशा ये है कि कैफियत में आदमी जब ऐसा होता है और तौबा करता है और उससे बचने की कोशिश करता है तो ईमान की कैफियत में उसमें इजाफा होता है। और अगर उसमें मुब्तला रहता है, उसी पर मुसिर रहता है, तो उसमें कमी का भी वो है। और कहीं ऐसा ना हो कि ईमान सल्ब हो जाए, ईमान का तोता उड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे महफूज रखे, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उस पर चले तो फिर जन्नत हमारी जागीर है। हाँ, क्योंकि वो फरमाते हैं कि तू कमाल वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ मैं तो हर दौर का, हर दहर का कमाल वाला है। रजा यूं ना बिलख, तू नहीं जय्यद तो हो, हर सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। और उन्होंने फरमाया मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर, डर मत। क्यों? यदि अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है कि जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। तो हम ऊपर हैं जमीन के तब भी उनके साए में हैं, और जमीन के अंदर जाएंगे तब भी उनके साए में। तो उस पर कायम रहोगे। तो ये कह के गए ताजुश शरिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अगर उस पर कायम रहोगे, जो पैगाम दिया है उस पर कायम रहोगे और उसको सलामत लेके जाओगे, तो फिर
یہ مت کہنا انہوں نے فرمایا کہ پھر اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے غلاموں کو سب کو ساتھ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اعلی حضرت۔